حسینیت یزیدیت 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہ اکبر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لبیک یا حسین نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں محفل معصومین سہانا کمپاؤنڈ سے یوم زینب کمیٹی کی جانب سے جلوس سفر احساس کربلا اپنے روایتی انداز میں برآمد ہوا۔ اس وقت ہم کاجوک مارگ میں موجود ہیں۔ یہاں پر حجت الاسلام علی جناب مولانا رضی امام صاحب قبلہ نے نماز ظہرین با جماعت پڑھائی اور عزاداران امام حسین علیہ السلام نے با جماعت نماز ادا کی۔ مغربین کی نماز انشاءاللہ چھیڑا نگر میں ہوگی۔ کثیر تعداد میں امام حسین کے عزادار ہماری ماں بہنیں اس جلوس سفر احساس کربلا میں شامل ہیں، اس نیت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ کہ وہ اگلے برس اربعین آقا حسین کے موقع پر کربلا جا کر امام حسین کا اربعین کریں۔ یقین کریں ممرہ سے لے کے یہاں تک جیسا کہ مجھے علم ہے 30 سے 35 سے زیادہ سبیلیں ان عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے لگائی گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ یوم زینب کمیٹی کی جانب سے راستے میں ایمبولینس اور دیگر سہولیات کا اہتمام اور انتظام کیا گیا۔ آئیے جلوس کے قائد یا یہ کہ رہنمائی کر رہے تھے حجت الاسلام علی معاذ رضا سجادی صاحب قبلہ۔ سب سے پہلے ہم مولانا رضا سجادی صاحب قبلہ سے ہی تاثرات لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا رضی امام صاحب قبلہ سے نذیر صاحب سے انشاءاللہ۔ آئیے مولانا رضا سجادی صاحب قبلہ کس کی یاد میں آج یہ جلوس سفر احساس کربلا نکلا ہے؟ یہ جلوس احساس سفر کربلا جو ہے یہ نجف میں جو لوگ پیدل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلے ہیں ان کی یاد میں نکلا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ 45 کلومیٹر کا جب سفر ہم طے کرتے ہیں تو ہمارا احساس دوہرا ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہمارا یہ احساس ہے کہ کاش ہم بھی نجف سے کربلا جا رہے ہوتے، دوسرا جب ہمارے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا بدن دکھتا ہے، تو پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کس طرح سے ہمارے امام نے دو اماموں نے سفر کیا ہوگا۔ ایک امام کی عمر تو صرف 3.5 برس اور ایک امام کی عمر 22.5 برس، لیکن ان کے ساتھ سربراہنہ بیویاں زینب و کلثوم، اور عالم یہ ہے کہ ہم اس سفر میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں درخت ملتا ہے وہاں مومنین بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر سکون لیتے ہیں، لیکن ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے کہ وہ قافلہ جب کربلا سے کوفہ و شام تک جا رہا تھا، بیویاں اگر درخت کے سائے میں ہوتی تھی تو ظالم آ کے تاج جانے لگاتا تھا، اور ظالم سائے میں نہیں بیٹھنا دیتا تھا بیویوں کو، اور نہ سید سجاد کو، عزاداران مظلوم کربلا۔ بس اسی احساس کے ساتھ ہم اس سفر میں تمام زائرین رواں دواں ہے۔ یہاں تو ہمیں راستے میں بہت سے لوگ مساج کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پھر مجھے یاد آتی ہے، ابھی میں اسکوٹر پہ بیٹھ رہا تھا، ایک شخص نے میری پیر کی چپل اتار کے اور فوراً مجھے کوئی دوا چھڑکی میرے پیروں پہ تاکہ سوجن چلی جائے۔ بس مجھے اس وقت یہی احساس ہوا کہ کاش ایسا ہم نے تو کوئی سید سجاد کو مل گیا ہوتا۔ آئین عظیم حجت الاسلام علی جناب مولانا نذیر صاحب قبلہ یہاں پر انہوں نے ظہرین کی نماز عزاداران امام حسین کو بجماعت ادا کروائی۔ آقا کیا کہیں گے اس موقع پر جو یہ جلوس ممرہ سے 45 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے زینبیہ امام بارگاہ تک جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاہ من رکب نجا ومن تخلف غرقا۔ حدیث رسول ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی حسین میں سوار ہوا گویا اس نے اپنی نجات پا لیا۔ عزیزو، یہ احساس کربلا کے جو پروگرام جو ہو رہے ہیں، زائرین باقاعدہ جوک در جوک اس مجمع میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ شریک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کا پیغام دیا کہ ہمیں انسانیت کو بچانا ہے۔ انسانیت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر کسی میں انسانیت پیدا ہو جائے تو کیا کہنے۔
آپ سوچیں کہ ابھی ہم ممرہ سے لے کر تقریباً 45 کلومیٹرز اور ساتھ ساتھ زینبیہ میں جا کر یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کئی سایہ ہوتا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے لیے پانی کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن مجھے ایک روایت یاد آتی ہے جس کو علامہ مجلسی نے شیخ عباس قمی نے منہال میں احسن المقال میں لکھا ہے کہ جب بیبیاں جا کے رکتی تھی اور سید سجاد ہمارا مظلوم امام جب سائے میں بیٹھ جاتا تو شمر لے آتا تھا، کوڑے مارتا تھا، اور کوڑے مارنے کے بعد شمر نے ایک عجیب چیز یہ دیکھی کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سکینہ کے ہونٹ زخمی تھے۔ یہ ہونٹ زخمی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جب بھی سید سجاد آرام کرتے تھے تو جناب سکینہ آتی تھی اور اپنے لبوں سے سید سجاد کے پیر سے کانٹے نکالتی تھی۔ اتنے پیر سے کانٹے نکالنا تھا کہ جناب سکینہ کے لب جو ہے خون میں لہولہان ہو جاتے تھے۔ لیکن ابھی تو آپ لوگ جتنے اساتذہ کربلا میں شامل ہیں، آپ دیکھیں کوئی آپ کو ہندوستان میں رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ آرام سے ماتم کر رہے ہیں، کوئی گریہ وزاری کرتا ہوا جا رہا ہے، کوئی اساتذہ کربلا سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو نجف سے کربلا کی طرف جو 95 کلومیٹرز، میں بھی اس جگہ سے گزرا ہوں، میں نے بھی 2-3 بار وہاں میں نے نجف سے کربلا پیادہ سفر کیا ہے۔ یقیناً پروردگار عالم یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، بھانڈوب المسجد زہرا مسجد ٹرسٹ کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، مومنین کے لیے نیاز و نظر، پانی کا اہتمام اور تمام سبیلوں کو جو ہے منعقد کیا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ جس طریقے سے ہم ممرہ سے زینبیہ جا رہے ہیں، ہمیں آئندہ سال نجف سے کربلا جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جیسے آج ہمارے دلوں میں حسین کے اور جلوس حسین، تعزیہ حسین، علم حسین کا چراغ روشن منور ہے، اسی طریقے سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے امام زمانہ کی تعجیل ظہور کا چراغ ہمارے دلوں میں منور فرما۔ میرے معبود جو ہماری ماں و بہنیں جو راستوں سے گزر رہی ہیں، اگر اس میں کوئی اپنی حاجات تمنا دلی مرادیں رکھتا ہو، بے اولاد ہو، اللہ انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد، اس میں مومنین جو اساتذہ کربلا ہے، میرے معبود اس میں اگر کوئی مومن بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بر محمد و آل محمد صلوات۔